شادی کی رات ہر لڑکی کچھ نہ کچھ خواب سجا کر پیا کے گھر آتی ہے۔ میری بھی آنکھوں میں ڈھیروں سپنے تھے۔ میں شرمائی سی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر زاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا زاہد کے ساتھ رشتہ چند ماہ پہلے ہی طے ہوا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے میری شادی خاصی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میرا کمرہ کسی خوابگاہ کی طرح پھولوں اور کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی، لیکن کمرے میں میرے شوہر کی بجائے میری ساس داخل ہوئی تھی۔ میری منگنی کے دوران وہ جب بھی میرے گھر آئیں تو مجھ سے محبت اور چاہت کا اظہار کرتی رہی تھیں، لیکن اس وقت ان کے چہرے پر عجیب طرح کی سختی تھی۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ میرے پاس بیٹھ گئیں، پھر کہنے لگی، دیکھو بہو، زاہد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں نے جیسے اس کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے وہ سب نے دیکھا ہے۔ یہ بات انہوں نے مجھ پر جتاتے ہوئے کہی تھی، کیونکہ میرا باپ ایک سفید پوش سا شخص تھا، بس اپنی غربت پر عزت اور برم کی چادر ہی اوڑھ رکھی تھی۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے خالی ہاتھ رخصت کیا تھا، میری ضرورت کا سامان مجھے دیا تھا۔ کمرے کا فرنیچر بھی مجھے مناسب سا دیا تھا، ہاں ٹرک بھر جہیز نہیں دیا تھا۔ مجھے ڈھیر سارا زیور نہیں پہنایا تھا، نہ میری ساس کو 2 تولے کے کنگن پہنائے تھے، شاید اس لیے ان کا موڈ خراب تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنی خدمت سے ان کا دل جیت لوں گی۔ لیکن اگلی بات جو انہوں نے مجھ سے کی، میں ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ بات مکمل کر کے جا چکی تھیں اور میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ زاہد میرے کمرے میں آئے، مجھ سے کیا باتیں کرتے رہے، میرا دماغ تو جیسے ساس کی بات پر ہی اٹک سا گیا تھا۔ شاید ہی شادی کی پہلی رات کسی ساس نے یہ بات اپنی بہو سے کہی ہو جو میری ساس نے مجھ سے کہی تھی۔ اگلے روز صبح 7 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ زاہد ابھی سو ہی رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میں نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور پھر دوپٹہ سر پر اوڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی، مجھ سے کہنے لگی، دن دہاڑے تم کیا بستر توڑ رہی ہو؟ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا جو تمہارے ناز نخرے اٹھائے گا، چلو نہا دھو کر باہر آؤ، تمہیں کچن دکھا دوں۔ اپنی ساس کی زبان سے یہ سب سن کر مجھے برا سا لگا تھا۔ ساس بہو میں بھی کچھ باتوں کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن وہ عجیب سی خاتون تھیں۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی۔ وہ مجھے کچن میں لے جا کر بولیں کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے صبح فجر کے بعد ہی ناشتہ چاہیے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پورا دن وہ مجھے یہی بتاتی رہیں کہ مجھے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ کس طرح سے سارے گھر کے کام کرنے ہیں۔ یہ سب سن کر پہلے ہی دن میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو لگا میں اکلوتی بہو ہوں تو سسرال میں عیش کروں گی، مجھے کون سا بڑا سسرال سنبھالنا ہے، لیکن میرے سسرال میں میری ایک ساس ہی کافی تھی۔ فجر کے بعد سے جو میں کام کرنے شروع ہوتی تو رات کو ہی فارغ ہوتی تھی۔ مجھے اس وقت بہت برا لگا، میرے سامنے ہی میری ساس نے اپنے گھر کی ملازمہ کو یہ کہہ کر کام سے نکال دیا کہ اب میری بہو آ گئی ہے، اب مجھے ملازمہ کی قطعی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنا آپ بہو کم اور ملازمہ زیادہ لگنے لگا۔ میری شادی کو 4 ماہ گزر گئے اور ہر ماہ میری ساس مجھ سے یہ سوال کرتی تھیں کہ تم حاملہ کیوں نہیں ہوئی؟ بھلا میرا اس بات پر کیا اختیار تھا؟ وہ ہر ماہ مجھے ہاسپٹل لے جاتی اور میرا چیک اپ کرواتی، اور جب ٹیسٹ رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا کہ میں حاملہ نہیں ہوں تو اس دن تو میری گویا شامت ہوئی ہوتی۔ پہلی رات بھی میری ساس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ زاہد ان کی اکلوتی اولاد ہیں، اس لیے انہیں بیٹے چاہیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ بعض لڑکیاں شادی کے بعد جلد بچہ نہیں چاہتیں تاکہ کچھ عرصہ لائف کو انجوائے کر سکیں، یہ نہ ہو تم بھی ان چونچلوں میں پڑ جاؤ۔ ایسی باتیں بھلا کون بہو سے کرتا ہے؟ اور اب بھی وہ مجھے یہی طعنے دیتی کہ تم خود نہیں چاہتی کہ اولاد ہو۔ میں اگر زاہد سے یہ بات کرتی تو وہ کہتے کہ میں اپنی والدہ کے معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے مجھ سے ایسی امید مت رکھنا کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی ماں کا نافرمان بنوں گا۔ شادی کے چند ماہ ہی گزرے تھے اور میں اپنی ساس سے تنگ آ چکی تھی۔ ہر وقت وہ کسی عذاب کی طرح سے میرے سر پر سوار رہتی۔ دن میں گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے کام کرتی تھی۔ میری ساس کو ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا کیونکہ وہ شوگر کی مریضہ تھیں۔ اس دن میں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا جب مجھے ڈاکٹر یہ کہا میں امید سے ہوں۔ اس دوران میری ساس نے مجھ پر بس یہ احسان کیا تھا کہ صفائی کے لیے ملازمہ رکھتی تھی۔ میں نے سوچا چلو دوپہر کو چند گھنٹے آرام کر لیا کروں گی، لیکن میری ساس نے مجھے لمبی چوڑی فہرست ایسے وظائف کی تھما دی جسے پڑھنے سے بیٹا ہوتا ہے۔ کہنے لگیں
کہ یہ سب تم میرے سامنے پڑھو گی، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، کیا خبر تم ان میں سے کوئی ایک وظیفہ چھوڑ دو اور منحوس بیٹی پیدا ہو جائے۔ پھر کہنے لگیں کہ یاد رکھنا، بیٹی ہوئی تو کچرے دان میں جا کر پھینک دوں گی۔ نہایت ہی غضبناک لہجے سے میری ساس نے کہا تھا۔ وہ وظائف اتنے زیادہ تھے کہ 2 گھنٹے مجھے پڑھنے میں لگ جاتے تھے۔ ایک میری ساس مجھے فجر کے وقت ہی جگا دیتی تھیں، پھر میں جس کنڈیشن میں تھی مجھے نیند بہت زیادہ آتی تھی۔ جب میں ساس کے کمرے میں بیٹھی وظائف پڑھ رہی ہوتی تو پڑھتے پڑھتے کئی بار اونگنے لگتی، مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ چاہتا کہ میں بے اختیار ہو جاتی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر بجائے مجھ پر رحم کھانے کے وہ میرا کئی بار منہ دھلوا دیتی، لیکن مجھے آرام نہ کرنے دیتی، کہتی کہ مجھے ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ رات میں بھی اپنے کمرے میں بلا کر وظیفے پڑھواتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگتا۔ 9 ماہ میں نے بڑی اذیت سے کاٹے تھے۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر نہیں جائے گی بلکہ دائی گھر پر بلائے گی، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں اپنی سہولت کی خاطر آپریشن کو ترجیح دیتی ہیں، اور لیڈی ڈاکٹرز کو بھی ظالم ساس کی جھوٹی کہانی سنا کر کہتی کہ آپریشن ہی کر دیں تاکہ تکلیف نہ سہنی پڑے۔ مجھے اپنی ساس کو دیکھ دیکھ کر غصہ سا آنے لگا تھا۔ مجھے لگتا نہ جانے وہ عورت مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے۔ بہرحال دائی نے ہی میرا کیس بھی کیا تھا۔ اپنے بچے کی آواز میں نے اپنے کانوں میں سنی تو میں اپنی ساری اذیتیں اور تکلیفیں بھول گئی تھی، لیکن جب دائی نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے، میرا دل پہلے تو بجھ سا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی اب میری ساس نہ جانے مجھے اور کتنے تانے سنائے گی، لیکن پھر اگلے لمحے میں نے سوچا کہ چلو میری بچی تو میرے پاس ہوگی، اس سے اپنا دل بہلا لوں گی۔ میں دائی سے کہا میری بچی مجھے پکڑا دے۔ ماں کا درجہ پاتے ہی میرا دل میری اولاد کے لیے تڑپا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میرا دل تو تڑپ اٹھا تھا۔ ماں کا درجہ پاتے ہی دل کی کیفیت بدل گئی تھی۔ دل چاہا اس کے ننھے منھے وجود کو میں اپنی گود میں بھر لوں، اسے سینے سے لگا کر اپنی ممتا کو تسکین دوں، لیکن دائی کہنے لگی پہلی اولاد ہے تمہاری، ساس کو پہلے دکھاؤں اور اس سے کہوں کہ 2 کلو مٹھائی دے مجھے۔ میں اس دائی کو کہتی ہی رہ گئی مجھے میری بچی ایک بار پکڑا دے، میں نے اسے ابھی ایک نظر دیکھا تک نہیں ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ تمہاری ہی ہے، تمہارے پاس ہی تو اس نے رہنا ہے، پہلے ذرا میں اس کی دادی سے تو اسے ملوا دوں۔ وہ دائی میری بچی کو باہر لے گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دیں، لیکن دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ دادی کا تو منہ ہی پوتی کو دیکھ کر پھول جائے گا، وہ کہاں مٹھائی بانٹیں گی۔ مجھے لگا کہ 10 منٹ میں دائی میری بیٹی کو واپس لے آئے گی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ نہیں آئی۔ اب تو میری بے چینی عروج پر تھی۔ دائی ابھی تک میری بچی واپس کیوں نہیں لائی تھی؟ بچی کی پیدائش کے ہوتے ہی دائی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی مجھے بھوکی لگ رہی ہے، بس اس کی دادی سے اسے ابھی 2 منٹ ملوا کر لائی۔ لیکن اب تو 1 گھنٹہ سے اوپر ہو گیا تھا، دائی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، بمشکل ہی سہی، لیکن میں نے شال سے خود کو لپیٹا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن باہر تو کوئی بھی نہ تھا، پورا صحن خالی تھا، نہ دائی تھی، نہ میری ساس، اور نہ ہی مجھے میری بیٹی کہیں نظر آئی۔ شوہر تو میرا اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا، اس نے اگلے روز واپس لوٹنا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پورے گھر کو دیکھ لیا، نہ میری ساس کہیں نظر آئی، نہ ہی میری بیٹی۔ کچھ دیر بعد باہر کا دروازہ کھلا تھا، سامنے میری ساس نہایت غصے میں کھڑی تھیں۔ میں نے اپنی ساس کو خالی ہاتھ دیکھا تو میرا دل دک سا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا میری بچی کہاں ہے؟ جو جواب میری ساس نے مجھے دیا میری روح کو لرزا دینے والا تھا۔ کہنے لگی میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو کچرے دان میں پھینک دوں گی۔ میں نے تمہاری بیٹی کو کچرے دان میں پھینک دیا ہے، اب تک تو اسے کتے بلیاں بھی کھا چکے ہوں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے، حالانکہ میں نے ابھی ایک بہت بڑی تکلیف برداشت کی تھی، مجھ میں چلنے کی سکت تک باقی نہ تھی، لیکن میری ساس نے بات ہی کچھ ایسی کہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو پیچھے ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کچرے دان میں پہنچی تھی، اور کچرے کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر میں وہیں بیٹھ گئی۔ اذیت، تکلیف شاید چھوٹا لفظ تھا جو میں سہ رہی تھی، وہ بہت بڑی آزمائش تھی، ظلم تھا۔ میں وہاں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی پاگل دیوانے کی طرح کچرے کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، لیکن مجھے میری بچی نظر نہیں آئی۔ میرے ہاتھ کچرے کے گند سے بھر چکے تھے، لیکن مجھے کہیں بھی میری بچی نہیں مل رہی تھی۔
ابھی وہاں بیٹھی روتے ہوئے کچرے کے ڈھیر کو بھی دیکھ رہی تھی کہ مجھے پیچھے رکھے کچرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے میں اس جانب جاتی مجھے کتے کے گرانے کی آواز آئی۔ میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے یہ بھی پرواہ نہ تھی کہ وہ کتا میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ میں کھڑی ہو گئی۔ میرے کپڑے اور ہاتھ اس وقت گند سے بھر چکے تھے۔ میں اس کچرے کے ڈھیر کے اندر اس جگہ جانے لگی جہاں مجھے کتے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ کتا کچھ کھا رہا تھا اور اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چلا چلا کر رونے لگی، اس کتے کو مارنے لگی۔ وہ میری بچی کو کھا چکا تھا، میری ننھی منی جان کو اپنا نوالا بنا چکا تھا۔ میرا شور سن کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہ کتا میری جنونی انداز پر بھاگ گیا۔ مجھ سے لوگ میرے رونے اور چلانے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، وہ کتا میری بچی لے گیا ہے۔ اس کتے نے میری معصوم بچی کو نوچ کھایا ہے، لیکن سب مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ وہاں سے میری ملازمہ کا گزر ہوا تو مجھے اپنے ساتھ میرے گھر لے گئی۔ میری ساس کو میرے غم کی کوئی پرواہ نہ تھی، مجھے اپنے ہوش نہ تھی، میں روئی جا رہی تھی۔ ملازمہ نے ہی مجھے کپڑے تبدیل کروائے تھے، مجھے گلے سے لگا کر تسلی بھی دی تھی۔ رات کو میرا شوہر آیا تو اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ کہنے لگا، اللہ کی مرضی ہے، میں اور تم کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے امی نے بتایا کہ بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، اس لیے اسے جلد ہی دفنا بھی دیا۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں اپنا کام چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سن کر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں چلانے لگی۔ میں نے کہا، جھوٹ بولتی ہے تمہاری ماں، اس نے میری بچی کچرے میں پھینک دی تھی، میری بچی کو کتا کھا گیا، میں نے خود کتے کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری ماں نے میری بچی کو کچرے میں پھینک دیا، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر میرا شوہر بجائے میری بات کو سمجھنے کے مجھ سے لڑنے لگا۔ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ میری ماں بھلا کیوں ایسا کرے گی؟ میں مانتا ہوں کہ تمہارا غم چھوٹا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی کیا پاگل پن کہ تم میری ماں پر الزام تراشی شروع کر دو۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے میرے گھر والوں کو بھی بلوا لیا اور اس دائی کو بھی کہ وہ دائی بتائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ دائی کہنے لگی، بچی کو پیدا ہوتے ہی سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، جیسے ہی میں اسے باہر لائی تو اس کا سانس اور زیادہ اکھڑنے لگا اور وہ بچی 10 منٹ کے اندر اندر دم توڑ چکی تھی اور نیلی ہونے لگی تھی۔ تمہاری بیوی کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ایک تکلیف برداشت کر کے ہٹی تھی، اتنا بڑا غم اچانک سہ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی آنکھوں سے اپنی مری ہوئی بیٹی کو دیکھ سکتی تھی، اس لیے بڑی بی بی میرے ساتھ ہی قبرستان میں اسے جا کر دفنا کر آ گئے۔ میرے شوہر نے یہ سن کر میری والدہ سے کہا، واپس لے جائیں اپنی بیٹی کو، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماں پر الزام لگانے کی۔ میرا شوہر غصے سے بپھرا پڑا تھا۔ میرے ماں باپ صرف اس لیے چپ تھے، میرے سسرال کے معاملے میں پیسے میں کم تھے، پھر ہم 4 بہنیں ہی تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ زاہد نے کہا، لے جائیں اسے ابھی یہاں سے، جب اس کا دماغ درست ہو جائے تو بتا دیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ اس وقت جتنے غصے میں زاہد تھا اتنے ہی غصے مجھے آ رہا تھا۔ اگر سچ میں میری بیٹی مر چکی تھی تو میری ساس نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں میکے واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری والدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگیں، کہنے لگیں، تمہاری دوسری بہن کی بڑی مشکل سے ایک جگہ بات طے ہوئی ہے، اگر تم گھر آ کر بیٹھ گئی تو دوسری کا بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے تو لوگ الزام عورت پر ہی لگاتے ہیں، اس کی دوسری بہنوں کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، سب کہتے ہیں کہ جب ایک نے گھر نہیں بسایا تو دوسری بھی نہیں بسائے گی۔ میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میری ماں ہاتھ جوڑے مجھ سے اس جہنم میں جانے کا کہہ رہی تھیں جہاں وہ جلاد عورت رہتی تھی، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ چند دن بعد میں نے خود زاہد کو فون کیا، اسے کہا مجھے معاف کر دیں، میں صدمے کی حالت میں تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میری بات سن کر وہ مجھے لینے آ گئے، لیکن گھر پہنچتی ہی کہنے لگے، پہلے میری ماں کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگو، پھر ہی تم اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہ تھا، اس لیے اپنی ساس کے پاؤں پکڑ کر میں نے معافی مانگ لی۔ وہ اس وقت ایسے کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی جیسے انسان سے فرعون بن چکی ہو۔ میری زندگی پھر کسی مشین کی طرح سے گزرنے لگی تھی۔ دوسری بیٹی ہوئی تو تب بھی یہی کہا گیا کہ پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، لیکن اس بار میں نے اپنی بیٹی دیکھی تھی، اسے سینے سے بھی لگا کر پیار کیا تھا۔
وہ صحت مند تھی۔ عجیب بات میرے لیے یہ تھی، اس بار بھی میرا شوہر دوسرے شہر کام سے گیا تھا۔ دائی میری بیٹی کو باہر لے کر جاتی تو پھر میری بچی کے مردہ ہونے کی خبر ہی مجھ تک پہنچتی۔ میری ساس ان دنوں بہت خوش تھی، کہنے لگی تیری دوسری بیٹی کو بھی میں نے کچرے میں پھینکا ہے کیونکہ مجھے پوتا چاہیے۔ جب تک تجھے بیٹا نہیں ہو جاتا میں یوں ہی تیری بیٹیوں کو کچرے کا ڈھیر بناتی جاؤں گی اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ زاہد ہمیشہ میری بات پر اعتبار کرے گا۔ یہ بات تو میں بھی سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر صرف ایک ظالم عورت کا فرمانبردار بیٹا ہے۔ وہ صرف اپنی ماں کی بات پر ہی ایمان لائے گا، میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جب میں تیسری بار امید سے ہوئی میں نے رو رو کر دعا کی کہ بیٹا ہو جائے، لیکن تیسری بار بھی بیٹی ہی ہوئی تھی۔ اس بار بھی میرا شوہر دوسرے شہر تھا۔ کبھی تو مجھے یہ لگتا کہ شاید میرا شوہر بھی میری ساس کی طرح یہی چاہتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے شوہر بھی برابر کا شریک ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ چوتھی بار جب میں امید سے ہوئی تو میں نے سوچ لیا کہ اس بار اپنے بچے کی قربانی نہیں دوں گی۔ میں گھر سے بھاگ گئی، بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک امیر گھر میں ملازمت کر لی اور پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس بار میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی اگر اب میں واپس گئی تو شوہر اور ساس میری بہت قدر کریں گے، لیکن میرا دل خراب ہو چکا تھا۔ جس گھر میں ملازمت کرتی تھی وہ ایک نیک دل خاتون تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس عورت نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب میں غریب نہیں رہی تھی، بہت زیادہ امیر ہو چکی تھی، اتنی کہ میرے گھر میں 10 ملازمین تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا تھا، 18 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک بار میں اس کے ساتھ بازار گئی تو وہاں میری نظر 3 جوان مگر اپاہج لڑکیوں پر پڑی۔ اچھی خاصی جوان اور خوبصورت تھیں، لیکن تھیں اپاہج۔ میں نے انہیں اچھے پیسے دیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں اکیلی ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، ایک بوڑھی اماں بھی ہے۔ میں نے سوچا چلو اس بوڑھی اماں سے بھی مل لیتی ہوں، اسے بھی صدقہ خیرات دے دوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں اس عورت پر نظر ڈالی میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں کیسے اس عورت کی شکل بھول سکتی تھی؟ وہ عورت میری ساس تھی، وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی، میں نے تم سے تمہاری اولاد کو دور کیا تھا۔ میرا بیٹا زاہد مجھ سے دور ہو گیا، وہ دبئی نوکری کرنے گیا تو واپس ہی نہیں آیا۔ اس نے وہیں شادی کر لی اور پھر واپس پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے پوچھا کہ میں زندہ یا مر گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی میں نے تمہاری بیٹیوں کو کچرے میں نہیں پھینکا تھا، بلکہ اسی دائی کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ دائی انہیں اپاہج کر کے بھیک منگوائے گی۔ جب میرا سب برباد ہو گیا تو میں اسی دائی کے پاس آئی تو پتہ چلا کہ اس نے میری تینوں پوتیوں کو اپاہج کر دیا ہے۔ میرے پاس معاش کا ذریعہ بھی نہ تھا، اس لیے میں بھیک مانگنے لگی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اپاہج لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں تو میں نے انہیں سینے سے لگا لیا، انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ لیکن میں بے ضمیر نہ تھی، اپنی ساس کی طرح، اس لیے اسے بھی ایک کوارٹر میں رکھ لیا، اپنی بچیوں کا علاج کروایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں تو ان کی شادیاں کروا دیں۔